ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے آج کی اس بیٹھک میں لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور اگر آپ چاہیں کوئی سوال کرنا تو آپ کے اسکرینز پر نمبر آ جائیں گے، آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں. ابھی بریک میں بات ہو رہی تھی، مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں کیسے مانوں یا میں کیسے جانوں کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ آج کی رات ہے یا جو گزر چکی ہے اس کی، کیونکہ دیکھیں احادیث میں یا کتابوں میں جو بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر کی بات کی لکھی ہوئی ہیں کہ اس رات کی جو صبح ہوگی اس کی کرنیں ٹھنڈی ہوں گی، اور اسی طرح کی کئی باتیں احادیث میں آتی ہیں. لیکن مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے کی بھی کچھ ایسی نشانیاں ہیں. مفتی صاحب میں چاہوں گی ہم آن ایئر بھی یہی بات کریں. میرا یہی سوال ہے کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں ساری بات کی ہیں، آیا کچھ پہلے بھی ایسی نشانی ہوتی ہے کہ ہم جان سکیں کہ آج کی رات وہ عبادت کی خاص رات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی من کل امر. آسمان سے فرشتوں کی کثرت اترتی ہے. وہ رات جو شب قدر ہوگی اور کوئی شخص عبادت کر رہا ہے، اسے کیسے معلوم چلے کہ مجھ پر اللہ کا سلام نازل ہو چکا ہے؟ جبریل امی آ کر مجھ سے مصافحہ کر چکے، مجھے اللہ کا سلام دے چکے ہیں، سلامتی نازل ہو چکی ہے مجھ پر. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم اس پہ نازل ہوگا اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوگی اس پہ، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. سیکنڈ یہ کہ اس پر رقت طاری ہو جائے گی، اس کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. وہ عجیب سی کیفیت کے اندر آ جائے گا، یعنی آنسو اس کے بہت زیادہ ہو جائیں گے اور ایسا لگے گا دل بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہلکا پن اس کا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن بے اختیار رونا آنا ہوگا. وہ رات بہت زیادہ نہ ٹھنڈی ہوگی نہ وہ گرمی ہوگی، اس رات کی خاصیت ہوگی. اور دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو 7 فرشتے جو معزز تھے وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ پر اللہ کا سلام ہو. تو جب سلامتی ان پر نازل کی گئی تو وہ آگ تھی وہ گلے گلزار ہو گئی، وہ ٹھنڈی ہو گئی. تو اسی طرح جب فرشتے اترتے ہیں اور کسی بندے پہ اللہ کا سلام نازل کر بھیجتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی عذاب اس پہ حرام فرما دیتا ہے اور پھر وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ بڑی خاصیت ہے کہ میں جب ہی کہتا ہوں کہ جب ایسی رات ہو، اس کو مخفی رکھنے کا سبب بھی یہی ہے. اللہ نے ولایت کو عام بندوں میں مخفی رکھا ہے تاکہ ہر بندے کی عزت کریں. گناہوں کو اپنا جو غیظ و غضب ہے اس کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اپنی رضا اپنی چاہت کو اطاعت میں پوشیدہ رکھی ہے. اسی طرح ان راتوں میں رکھا کہ کسی بھی رات میں جاگو اور تم خاص طریقے سے جاگو، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ تم سے راضی ہو جائے تو وہ رات تمہارے لیے شب قدر ہو جائے گی. تو مطلب کہ ہم کسی بھی رات اگر دل لگا کر عبادت کرتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے اسپیسیفکلی لیلۃ القدر ہو جائے گی؟ بہت اچھا سوال ہے. لیلۃ القدر سے مراد یہ ہوگی کہ آپ کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. ہمیں یہی تو چاہیے، بخشش و مغفرت ہو جائے گی. اور اب وہ رات جس میں آپ نے اپنے رب کو منا لیا وہ آپ کے لیے شب قدر جیسی ہوگی. شب قدر جیسی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. تو صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی کوشش کیجئے کہ جب آپ کو وقت ملے آپ تہجد میں اپنے رب کو منائیں، گڑگڑائیں. کیونکہ حدیث رسول، میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کے چہرے پہ آنسو آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اور پھر ایک جگہ روایت یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے وحی کی کہ اپنے دل کو دھو. کہ اللہ میں اپنے دل کو کس طرح دھوں؟ فرمایا آنسوؤں سے دھو تاکہ جب دل صاف ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے. صاحب آپ کی باتیں سن کے میرے دماغ کی کچھ اور ہی ایک ونڈو اوپن ہو گئی اور میں ایک دم سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں کیا فرشتوں کی ان کی کمی ہے؟ ان کو تو یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم انسانوں کے لیے ہی ہے. تو یہ جو شاید طاق راتیں ہیں، شاید یہ ساری راتیں مغفرت کی راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہوں کہ ہم کس رات اس کے آگے گڑ گڑا کے رو کے. ابھی آپ نے بات کی نا تو بڑی ذہن میں ایک بات آئی. فرشتے عبادت کرتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کروڑوں سال سے عبادت کر رہے ہیں، جو خربوں سال سے عبادت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب سے، اور مستقل عبادت میں وہ عبادت کر سکتے ہیں. مگر ہم انسان عبادت کرتے ہوئے جب اس کے خوف یا اس کی محبت میں روتے ہیں نا تو وہ آنسو گرنا بھی دیکھتے ہیں، اور وہ آنسو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. مطلب تو یہی ہوا نا اس کا کہ کسی بھی رات، جس رات آپ روئے گڑ گڑائے اور آپ نے اللہ کے آگے اپنی بخشش کروا لی، وہ آپ کے لیے لیلۃ القدر ہو گئی. یہی ہے نا آپا؟ لیلۃ قدر جیسی ہو، لیلۃ القدر جیسی ہو گئی وہ رات. لیلۃ القدر کو اسی لیے طاق راتوں میں چھپایا گیا ہے تاکہ ہم عبادت رب العالمین سے مایوس نہ ہو جائیں اور عبادت پروردگار عالم. اگر ایک رات کو مخصوص کرتا پروردگار عالم تو ہم اسی ایک رات میں عبادت کر لیا کرتے. اسی لیے آخری عشرے کی تمام طاق راتوں کو لیلۃ القدر کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، تو تاکہ عبادت
رب العالمین کی جانب ہم سب مائل رہیں. اور ایک بات اور جو کہ میں عرض کرنا چاہتی ہوں, یہ جو 4 یا 5 دن ہے, اگر 29 کا چاند ہو گیا تو 4 دن ہے, اور اگر 30 کا چاند ہوا تو 5 دن ہے, تو یہ دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے یہاں کل 27 رمضان کو عموماً قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے, تو اب جو 3 دن بچتے ہیں تو وہ ہم عید کی تیاریوں میں صرف کرتے ہیں. مگر عید کی تیاریوں میں نہ صرف کیجئے, اپنے رب کو منانے میں صرف کیجئے. بہت ہی خوبصورت بات کو, بہت ہی خوبصورت بات. مفتی صاحب, ہم جہاں پہ فضیلت کی بات کر رہے ہیں آج کی رات کی, آپ نے بتایا فرشتوں کے حوالے سے کہ اتنے ڈھیر سارے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. تھوڑا سا میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ بچپن سے جو ہم فرشتوں کی شبیہ دیکھتے آ رہے ہیں کتابوں میں یا ادروائز جو نریشنز ہم نے دیکھی ہیں, پروں والے ہیں, سارے پر ہیں سنا سے, اور ہم بھی جب بچوں کو بتاتے ہیں تو ہم بھی یہ بتاتے ہیں ایکچولی فرشتوں کی نریشن ہے کیا, کیسے دکھتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں یا جو ہمارے لیے دائیں بائیں جو رکھے گئے ہیں. مکاشف القلوب میں ایک میں نے روایت پڑھی تھی, امام غزالی اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے, وہ مثال دے رہے ہیں, اللہ نے ایک ایسا فرشتہ بنایا ہے جس کا سر 7 آسمان اوپر ہے اور جس کے پیر 7 زمین نیچے ہیں, اور دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں اتنے اس کے پر ہیں. تو پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا جو مجھ پر درود پڑتا ہے تو وہ اللہ کے نور کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے, اللہ کی نور کے سمندر میں, اور جب وہ باہر نکلتا ہے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے, اور جتنے پروں کو جھاڑتا ہے اتنے پروں میں سے نور کے قطرے نکلتے ہیں, اور نور کے قطروں سے اللہ فرشتے بناتا ہے, اور جو بندہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دعا استغفار کرواتے ہیں. تو بہت سارے ایسے فرشتے ہیں, ایسے کچھ فرشتوں کی خاص ڈیوٹی ہے, وہ پوری زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں, جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر, اس کے رسول کی ذکر کی محفل دیکھتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں اور اپنے پروں کو ڈھانپ لیتے ہیں, اور زمین سے آسمان تک پھر وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیونکہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم سبھی کے دل کے قریب ہیں, اور ہم سب سننا بھی چاہتے ہیں, اور ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ فرشتے کیسے دکھتے ہیں, اللہ نے کن کن فرشتوں کو کن کن کاموں پہ معمور کیا ہوا ہے, قرآن شریف میں کیا نریشنز ہیں, احادیث کیا کہتی ہیں. سو میں تو بہت تہ دل سے آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں, اور ڈان نیوز کا بھی, کہ بھائی یہ محفل لگتی ہے اور اس میں اس طرح کی جب انفارمیشن اور باتیں پتہ چلتی ہیں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور میں بہت خوش نصیب محسوس کرتی ہوں اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے بھی کہ یہاں سے یہ انفارمیشن آپ لوگوں تک جا رہی ہے. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.